نے بھی جو عوامی رابطہ مہم ہے اس کو تیز کر دیا ہے. لوگوں کو وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا منشور کیا تھا, وہ کیا کرنے آئے تھے, کتنا کام کیا ہے. اگر آغاز میں ہی تھوڑا سا آپ کو ہم یہ بتانا چاہیں کہ 2013 کے انتخابات سے پہلے وزیراعظم صاحب اپنی الیکشن رابطہ جو کیمپین تھی, جو مہم تھی, اس کے دوران عوام سے خطابات کرتے تھے, جو کلیمز کرتے تھے, جو دعوے کرتے تھے, وہ کیا تھے, وہ وعدے کیا تھے اور ان پر عمل کتنا ہوا, اس پہ بھی آگے چل کر بات کریں گے. لیکن پہلے ان وعدوں کی تھوڑی سی جھلک آپ کو دکھاتے ہیں. پاکستان کو اسی طرح کے وزیر اعظم چاہیے, پاکستان کو ایسے ہی حکمران چاہیے جن کو اپنے اقتدار سے محبت نہ ہو, اس 18 کروڑ عوام سے محبت ہو. انشاءاللہ مسلم لیگ حکومت بنے گی, مہنگائی ختم ہوگی. انشاءاللہ نواز شریف اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی محبت سے آئے گا اور ان سب بے روزگاروں کو اپنے ساتھ لے کے چلے گا. انشاءاللہ روزگار ملے گا. یہ مہنگائی کی کمر ہم توڑیں گے. یہ مہنگائی نے آپ کی کمر توڑی ہے, ہم مہنگائی کی کمر توڑیں گے. میں تو چاہتا تھا کہ یہاں پہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بنتی, بنے گی انشاءاللہ بنے گی. پاکستان میں ہم نے ایک ایٹمی دھماکہ کیا تھا, انشاءاللہ اس دفعہ ہم نے معاشی دھماکہ کرنا ہے. انشاءاللہ کراچی سے لے کر پشاور تک ہم ایک بلٹ ٹرین بنائیں گے, اور انشاءاللہ کراچی سے لاہور بلٹ ٹرین بھی آئے گی. اگر حکومت مل رہی, اللہ نے ہمیں حکومت عطا فرمائی, تو میں نے وہاں پر نہیں بیٹھنا, اسلام آباد میں وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ نہیں بیٹھنا, نہ ہی میں نے وہاں پر اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنا ہے. انشاءاللہ اگر ایسا موقع آیا تو مجھے اور شہباز شریف کو آپ اس شہر میں, پاکستان میں, بازاروں میں, گلیوں میں, دیہاتوں میں انشاءاللہ اپنے کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے ہوئے دیکھیں گے. انٹرنیشنل بین الاقوامی لیول کا یہاں پہ ایک ہسپتال بنایا جائے گا مری کے اندر. بجلی آتی ہے, بل پہلے سے زیادہ آتا ہے. اگر یہ بجلی کے ایسا سوئٹزرلینڈ کے اندر کس کا پیسہ ہے, کتنا پیسہ ہے؟ 600 کروڑ روپیہ, 600 کروڑ روپیہ اگر یہاں اس جلسے میں تقسیم کیا جائے, اس جلسے میں اگر تقسیم کیا جائے تو ہر بندے کے پاس 10-10 لاکھ روپے آئے گا, ہر بندے کے پاس, ہر بندے کو 10-10 لاکھ ملے گا. یہ پیسہ انہوں نے لوٹ کر ملک سے باہر رکھا ہوا ہے. پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کر کے, پاکستان کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, سرکاری اداروں کو ٹھیک کر کے, ان کے نقصانات کو ختم کر کے ہم سرکولر ڈیٹ 1 سال میں ختم کر دیتے. کیا اس ملک کی سیلف ریسپیکٹ ہوگی, کیا اس کا نیشنل پرائیڈ ہوگا جو کچھ کو لے لے کے در در جاتا ہے. یہ تمام وعدے کیے گئے تھے 2013 کے انتخابات سے پہلے. بلٹ ٹرینز کا ذکر کیا گیا, موٹر ویز کا ذکر کیا گیا, میٹروز کا ذکر کیا گیا. پھر اب موجودہ وزیراعظم نے اس وقت یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے, مہنگائی کا خاتمہ کریں گے, ہر گھر میں گیس آئے گی, اور بجلی کے حوالے سے بھی ایک اعلان کیا تھا. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کبھی کوئی ڈیڈ لائن یا کوئی تاریخ نہیں دی. پتہ نہیں وہ کس نے دی تھی, ذرا وہ سن لیجئے. آج دیکھیں کہ 3.5 سال ہو گئے ہیں, آج کے حالات کو دیکھیں, اور پھر 2013 کے حالات. پتہ نہیں کون تھا جو کہتے تھے کہ نواز شریف نے کہا کہ ہم اپنا 1 سال میں بجلی کو ختم کر دیں گے, بجلی کی قلت کو. میں آپ گواہ ہیں, میں نے آج تک نہ 1 سال کا نام لیا, نہ 6 مہینے کا لیا ہے. وزیراعظم صاحب نے تو نام نہیں لیا, لیکن وزیراعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ کون تھا, کس نے کہا تھا, وہ بھی ذرا سنا دیتے ہیں کہ کس نے کہا تھا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا. 6 مہینے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. میں 1.5 سال میں بجلی کا بحران ختم کر دوں گا انشاءاللہ. 2 سال میں بجلی کے اندھیرے نہ ختم کیے تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. 3 سال میں بجلی کا لوڈ شیڈنگ ختم کرنا کی تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. اگر نواز شریف کو وزیر اعظم منتخب کروایا آپ نے 11 مئی کو, تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اندھیرے 2 سال میں ختم نہ ہوئے تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے.
वजीर आजम साहब ने नहीं कहा था, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि उनके अपने भाई ने और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वजीर आला साहब ने ये दावे और ये वादे जरूर किए थे, तारीखें जरूर दी थी। और यहाँ पर ये बताना भी जरूरी है कि अब इन तमाम वादों के हवाले से वजीर आजम साहब ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये धरने वाले साजिश कर रहे हैं और ये नहीं चाहते कि हम काम करें। 3.5 साल के अंदर क्या हुआ, इस पर भी बहस की जा सकती है कि कितना काम हुआ और कितना नहीं हुआ। ऑपोजिशन जाहिरी तौर पर इस पे इख्तलाफ भी रखती है, लेकिन आज जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद मार्च करने की, धरना देने की, इस्लामाबाद को बंद करने की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वुज़रा को और खुसूसन वजीर आजम साहब को काफी नागवार गुजर रही है। लेकिन जरा याद कराते चले यहाँ पर कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वक्त था और यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे, तो उस वक्त वजीर आजम साहब क्या कहा करते थे, वो भी सुनिए। आज डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये रुकावटें टेम्पररी हैं, ये रुकावटें आर्जी हैं। इनको गिराना है, इनको गिराकर ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये पुलिस का नौजवान, इसने अभी कहा है कि ये मेरी टोपी है और ये मेरी बेटी है। मैं पुलिस से इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन इस्तीफा मत दो। इस लाकानूनियत का मुकाबला करो, इस गैरआइनियत का मुकाबला करो। इस दुनिया में जहाँ जहाँ तब्दीलियाँ आई हैं और बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, वहाँ कौमों ने जो है वो उसमें एक अहम किरदार अदा किया है। और किसी जगह कौम को कोई पॉलिसी पसंद नहीं है तो लाखों लोग सड़कों पे आते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है ये करप्शन को खत्म करने की जंग है, ये पाकिस्तान के इदारों को तहफ्फुज़ देने की जंग है। आज एक फैसला कुन घड़ी आ चुकी है, घरों में बैठे हुए आज चले, नवाज शरीफ के संग संग चले, आओ इस्लामाबाद चले। अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ। तहफ्फुज़ देने की जंग है। आज एक फैसला कुन घड़ी आ चुकी है, घरों में बैठे हुए आज चले, नवाज शरीफ के संग संग चले, आओ इस्लामाबाद चले। अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ। अब ये करप्शन को खत्म करने की जंग है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त ये नवाज शरीफ साहब कहते थे और आज इमरान खान साहब कहते हैं फैसला कुन घड़ी आ चुकी है, लोग घरों से बाहर निकलें, रुकावटें तोड़ें, लाखों लोग सड़कों पर आएंगे अगर हुकूमत की किसी पॉलिसी से इख्तलाफ होगा। उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने कहा था और आज इमरान खान साहब कहते हैं। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में बात भी होगी।